بسم الله الرحمن الرحيم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتے ہوں اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج ان کے اوپر فرض قرار دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ۔ حج مبرور یعنی حج مقبول، حج مقبول کا جو اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے وہ حج ہو، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دینی بھائیو اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آج اس مبارک محفل میں جس میں اکثر ہمارے وہ بھائی موجود ہیں جنہوں نے دفتر دعوت و ارشاد ثانیہ قدیم سے 5 مستویٰ پاس کیا ہے۔ 5 مستویٰ پاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کے اندر
بہت ساری معلومات کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہے، جس سے آپ نہ کہ اپنے نفس ہی کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آج اس علمی محفل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی اختصار کے ساتھ حج اور عمرہ کا طریقہ کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ دعوت اور خاص طور سے یہ مہینہ جو حج کا مہینہ چل رہا ہے، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ سعودیہ کی سرزمین، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کتنے لوگ پہنچ چکے ہیں، کتنے لوگ راستے میں ہیں، اور کتنے لوگ ابھی انتظار میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ یہ جانیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حج اور عمرہ کا صحیح طریقہ کیا بتلایا ہے، مردوں کو کس طرح سے طریقہ بتلایا ہے، عورتوں کو کس طرح سے طریقہ بتلایا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، کسی بھی عبادت کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اخلاص، تاکہ یہ ہو سکے کہ ہماری یہ عبادت صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہے، ہماری یہ عبادت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ اگر رضا الہی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے دوسری چیز، ایک طرف اخلاص ہو اور دوسری طرف اتباع سنت ہو، یعنی یہ کہ ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے وہ حج ہو، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو سب سے پہلے ہم دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ قدم اٹھائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل کریں، کوئی بھی عبادت ہو، حج ہو یا دیگر کوئی بھی عبادت ہو۔ دینی بھائیوں اور دوستو، حج آپ جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور حج ہر شخص کے اوپر فرض نہیں، بلکہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس شخص پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب مستطیع بنایا ہے، اس لائق بنایا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کا طواف کر سکے اور کوئی پریشانی اس کو لاحق نہ ہو۔ لیکن جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ پہلی فرصت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، حج آپ جانتے ہیں کہ حج کہتے ہیں قصد کرنے کو۔ حج کا لغوی معنی اگر دیکھیں تو ہوتا ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، لیکن اگر اصطلاح میں آپ دیکھیں تو حج کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے خاص مہینے میں خاص بیت اللہ کی زیارت کرنا، یہ حج ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حج کا وقت خاص ہوتا ہے، حج کے لیے سرزمین خاص ہے، ہر مہینے میں آپ حج نہیں کر سکتے ہیں، یا ہر جگہ آپ حج نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے، اگرچہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی چاہے کل وقوف عرفہ کر لے، وہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا وقت خاص ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، حج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتے ہوں، اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج ان کے اوپر فرض قرار دیا۔ یعنی جو صاحب استطاعت ہو گیا، اب اس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھے استخارہ کرنا ہے، حج کرنے جانا ہے یا نہیں۔ استخارہ ہر سفر کے لیے کرنا ضروری ہے، لیکن کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا حکم دیا ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سال ہم یہ کام کر لیں اس کے بعد ہم حج کریں گے، نہیں۔ جب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنا دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نواز دیا ہے، تو پہلی فرصت میں چاہیے کہ ہم حج کے لیے نکلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ دینی بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی کہ حج کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ جب کوئی کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو خطائیں ہوتی ہیں، جو لغزشیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور یعنی حج مقبول، حج مقبول کا جو اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی اس کا اجر اگر ہے، اس کا ثواب اگر ہے تو صرف اور صرف جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت آتی ہے جو بخاری ہی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے بالکل ویسے ہی جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، دوران حج نہ گالی گلوچ بکتا ہے، نہ برے کام کرتا ہے، نہ شہوت کی چیزیں کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہو کر کے اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حج سے مکہ کی سرزمین سے وہ شخص لوٹتا ہے تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح سے بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوا کرتا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ کہ حج مبرور کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، اس سے بڑی بشارت، اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہونی چاہیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے حج کرو اور سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن کب ہوگا؟ اور آئیے ہم اس کی تفصیل آگے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشخبری دیتے ہوئے، عورتوں کو بشارت سناتے ہوئے کیا فرمایا؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ جہاد میں نہ نکلیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ آپ کے ساتھ غزوات میں نہ جایا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے اچھا جہاد وہ چیز ہے جس کو ہم اور آپ حج کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت حج کر لیتی ہے وہی اس کے لیے جہاد ہے، یعنی ایسا جہاد ہے نہ اس میں تلوار ہے، نہ قتال ہے، نہ جنگ ہے، نہ لڑائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے بتلایا جو حج کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں ان عورتوں کو جو حج کرتی ہیں کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے جہاد میں جاتی ہیں جو عورتیں حج کرنے والی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ علی النساء جہاد؟ قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ کیا وہ بھی میدان جہاد میں جائیں گی؟ کیا وہ بھی غزوات میں جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے جہاد، ان کے اوپر بھی جہاد ہے، لیکن ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، اور وہ کیا ہے؟ الحج والعمرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج ہے اور عمرہ ہے کہ جہاد کے برابر ان کو ثواب ملتا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آئیے ہم اختصار کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو لے کر کے یہ دونوں چیزیں سمجھتے ہیں کہ مردوں کو کس طرح سے حج کرنا ہے اور عورتوں کو کس طرح سے حج کرنا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن
कुरान मुक़द्दस में फरमाता है अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात, कि हज के महीने जो हैं वो मशहूर हैं। वो कौन से महीने हैं? शव्वाल है, ज़ुल्क़ादा है और ज़िलहिज्जा के 10 दिन हुआ करते हैं। इसी तरह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब दिन ख़ास हो गया, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें और आपको एक तरीका और बतलाया है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि हज करने अगर हम जाएं तो हज मक्का के चारों तरफ जगह मुतय्यन कर दी गई है कि यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ से हम अपने लिबास को बदलेंगे, यहाँ से हमारा ये तरीका होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जगह मुतय्यन कर दी हैं। ज़ुल्हुलैफ़ा आप जानते हैं, जो कि मदीना से आने वाले मदीना के लोग या जो उस रास्ते से जो लोग आते हैं वहाँ से इहराम बांधते हैं, जो मक्का से तकरीबन 430 किलोमीटर के वाक़े 430 किलोमीटर पर वाक़ है। इसी तरह से यलमलम जो कि सादिया के नाम से मशहूर है, ये यमन और उस तरफ से आने वाले लोग यहाँ से इहराम बांधते हैं, जो तकरीबन मक्का से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसी तरह से कर्नुल मनाजिल, जिसको अस्सैलुल कबीर और कर्नुल सालिब भी कहा जाता है, ये मक्का से तकरीबन 90 किलोमीटर की फासले पर है। यहाँ से जो है, यहाँ से रियाज की तरफ से जो लोग जाते हैं, ये सारे लोग यहीं से, आप जानते हैं कि ताइफ जो कर्नुल मनाजिल है, यहाँ से इहराम बांध करके गुजरते हैं। इसी तरह से जुहफा जो अहले शाम और अहले मगरिब का मीक़ात है, ये जो है मक्का से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है। जो लोग उस रास्ते से गुज़रते हैं वहाँ से इहराम बांधते हैं। और ज़ात इर्क जो अहले इराक़ और अहले मशरिक़ का मीक़ात है, यहाँ से लोग जो लोग भी गुज़रेंगे वहीं से इहराम बांध करके गुज़रते हैं, जो मक्का से तकरीबन 84 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब ये समझ लिया आपने कि जिस रास्ते से भी कोई गुज़रेगा मीक़ात से उसको गुज़रना है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अगर कोई बगैर हज की नियत के, बगैर उम्रा की नियत के गुजरना चाहता है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इहराम बांधे। लेकिन अगर हज का इरादा है, उम्रा का इरादा है, तो सबको वहाँ से इहराम बांधना है। आइए हम और आप देखें कि इहराम हम कैसे बांधेंगे। दीनी भाइयों और दोस्तों, इहराम की बात आती है जब हम मीक़ात पर पहुंच जाएं, और आप साथ में ये भी जानते चलें कि हज की 3 किस्में हुआ करती हैं, हज तमत्तो, हज इफ़राद और हज क़िरान। ये तीनों साथ में लेकर हम चलते हैं और हम ये बतलाते हैं कि किस तरह से एक शख्स हज करेगा। हज इफ़राद के लिए जब हम मीक़ात पर पहुंच जाएं, चाहे हम हज इफ़राद करना चाहते हों, चाहे हज क़िरान करना चाहते हों, चाहे हज तमत्तो करना चाहते हों, मीक़ात पर पहुंच करके मुस्तहब है कि एक शख्स इहराम पहनने से पहले गुस्ल कर ले, पाक व साफ़ हो जाए, और पाक व साफ़ होने के बाद अगर मौका है तो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता है। लेकिन याद रहे कि इहराम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मौका नहीं है तो इहराम अपने कपड़े को बदल करके इहराम की 2 चादरें पहन लेगा। ये मर्दों के लिए है। लेकिन औरतों के लिए जिस लिबास में वो हैं उसी लिबास में वो रहेंगी और वहीं से वो नियत करना शुरू कर देंगी। मर्द के लिए जब 2 चादरें उन्होंने पहन ली, वो 2 चादरें कैसी होंगी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। ये हमारे 2 भाई मौजूद हैं। मीक़ात पर आम तौर पर गलती हो जाया करती है। क्या गलतियाँ लोग करते हैं? मीक़ात पर जब पहुँचते हैं तो वहीं से वो दोनों कंधा अपना खोलने, एक कंधा खोलने के बजाय, दोनों कंधा बंद करने के बजाय एक कंधा खोल लेते हैं। जैसे हमारे भाई ये आगे जो हो रहे हैं, ये देखिए, मीक़ात पर पहुँचने के बाद जब मीक़ात से नियत की जाती है, इहराम पहना जाता है, ये ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि होना ही नहीं चाहिए। क्या तरीक़ा सही है? वो तरीक़ा ये, हमारे भाई जो दूसरे खड़े हुए हैं, दोनों कंधा वहाँ पर बंद होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं जो मीक़ात से लेकर, जो ख़ास तौर से हज इफ़राद और हज क़िरान करते हैं, 10 तारीख़ तक इसी तरह से रहते हैं। हालांकि वो तरीक़ा बिल्कुल गलत है कि मीक़ात से आपका कंधा खुला हुआ हो, बल्कि आपका कंधा दोनों बंद होना चाहिए। जिस तरह से ये हमारे भाई जो आगे खड़े हैं, ये इनका कंधा बंद है। मीक़ात से मालूम ये हुआ कि मर्दों के लिए ये है कि दोनों कंधा बंद होना चाहिए। औरतों के लिए क्या चीज़ है? औरतों के लिए है कि वो ना नकाब पहनेंगी और ना दस्ताना पहनेंगी। अभी दोनों ने नियत नहीं की है, दोनों कंधा बंद है
اور کوئی عورت ہے اس نے نقاب ختم کر دیا اور اسی طرح سے دستانہ اتار دیا، لیکن عورت ایسی صورت میں کیا کرے گی؟ کیا نقاب اتار کر بے پردہ ہو جائے گی جہاں پر غیر محرم لوگ موجود ہیں؟ نہیں، عورت بے پردہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نقاب نہیں پہنے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نقاب نہیں پہنے گی اور بے پردہ بھی نہیں رہے گی تو اس کو کیا کرنا ہے ایسی صورت میں؟ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آتی ہے کہ جب ہم لوگ احرام کی حالت میں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتے، اور جب کوئی قافلہ سامنے سے گزرتا تھا تو ہم اپنی چادروں کو چہرے پر کھینچ لیا کرتے تھے، اپنے دوپٹے کو کھینچ لیا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک عورت ہے اور اس نے مثال کے طور پر اس کے پاس دوپٹہ ہے، اس نے پورے چہرے پر اپنے اس طرح سے کر لیا ہے اور وہ چہرے کو اپنے چھپا رکھی ہے، یا اسی طرح سے عورتوں کو یہ طریقہ معلوم ہے کہ وہ گھما کر کے اس طرح سے بھی اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال سکتی ہیں تاکہ چہرے پر پردہ رہے، نہ کہ یہ ہو کہ بے پردہ رہیں گی۔ یاد رہے نقاب نہیں پہنیں گی لیکن وہ بے پردہ بھی نہیں رہیں گی، چاہے اپنے دوپٹے کو آگے کھینچ کر کے کریں یا کسی بھی طرح سے۔ یہاں پر ایک چیز اور میں بتلاتا چلوں شروع ہی میں کہ کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ ہیٹ لگاتی ہیں اور وہ دور تک ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے پردہ ڈال لیتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، چہرے پر کپڑا لگنے کی ممانعت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں پر چونکہ نقاب کہتے ہیں باندھنے کو، باندھنا اصل چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، چہرے پر کپڑا لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سے اب ہم چلتے ہیں، یعنی ایک عورت ہے وہ پردہ کر لے گی اور ایک مرد ہے وہ اپنے دونوں کندھے کو ڈھانپ لے گا۔ اگر کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہے تو اس کو جانتے ہیں حج تمتع میں حج اور عمرہ دونوں چیزیں ہیں۔ حج تمتع کرنے والا عمرہ کی نیت کرے گا لبیک اللہم عمرتن، جبکہ حج قران کرنے والا کہے گا لبیک اللہم حجن و عمرتن، چونکہ قران میں حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے اور اس میں آگے میں چل کر کے بتلاؤں گا کہ کیا فرق ہوتا ہے۔ جبکہ حج افراد کرنے والا نیت کرے گا مرد ہو یا عورت لبیک اللہم حجن، چونکہ اس میں صرف اور صرف حج ہوا کرتا۔ تینوں نے نیت کر لی، کوئی بھی طریقہ ہو، مرد نے بھی اور عورت نے بھی، تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ رہا ہو۔ اب یہاں سے مرد کے اوپر سر پہ وہ کپڑا نہیں رکھ سکتا ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بری شکار نہیں کر، یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے عورت کے لیے بھی ناخن کاٹنا، بال تراشنا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں، نقاب پہننا، دستانہ پہننا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یہاں سے نیت کرنے کے بعد مکہ کے لیے نکل پڑیں گے۔ مکہ کے لیے نکل پڑے، سب سے پہلا کام جو ہوگا نیت کرنے کے بعد وہ چیز کیا ہے؟ تلبیہ۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ تیز آواز سے پڑھیں اور عورتوں کو چاہیے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو وہ آہستہ سے پڑھیں، اور آج کل کوئی ایسی جگہ پائی ہی نہیں جاتی جہاں پر غیر محرم موجود نہ ہوں، لہٰذا دونوں تلبیہ پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف نکل پڑیں، کسی بھی میقات پر وہ پہنچے رہے ہوں۔ راستے میں تلبیہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہاں تک کہ مکہ پہنچ جائیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد آپ کوئی بھی حج کر رہے ہوں تینوں قسموں میں سے، مکہ پہنچنے کے بعد آپ اپنا سامان جہاں پر آپ کی رہائش ہے وہاں پر رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد خانہ کعبہ کا رخ کریں گے۔ ایسی صورت میں وہ شخص جو حج تمتع کر رہا ہے، وہ شخص حرم میں داخل ہو رہا ہے، حج قران کرنے والا بھی داخل ہو رہا ہے، حج افراد کرنے والا بھی داخل ہو رہا ہے، تین کے تینوں داخل ہو رہے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ طواف کے لیے۔ طواف کا طریقہ کیا ہوگا؟ طواف کا طریقہ سب کو معلوم ہے کہ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر کے سب سے پہلے مردوں کو چاہیے کہ جو دونوں کندھا بند تھا، اب ایسی صورت میں یہ دیکھیے کندھا کھل گیا۔ یہ طواف قدوم میں اب یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے استباء۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استباء کہتے ہیں۔ یہ ساتوں چکر میں کندھا کھلا رہے گا،
ساتوں چکروں میں یہ کندھا کھلا رہے گا. اور یہاں پر ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ, اچھا جو عورتیں ہیں وہ عورتیں جس حالت میں تھیں اسی حالت میں رہیں گی, اور ویسے ہی حجر اسود کے سامنے پہنچ کر مرد ہوں یا عورت ہوں, کوئی بھی قسم حج کی کر رہے ہوں, وہ بسم اللہ اللہ اکبر پہنچ کر اور طواف شروع کر دیں گے. یاد رہے کہ طواف کے کسی چکر کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ثابت ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے طواف شروع کرتے ہوئے اگر رش نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ حجر اسود کا بوسہ لے کر کے آپ شروع کریں. لیکن یاد رہے اگر وہاں پر رش ہے, وہاں پر بھیڑ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا تھا, اے عمر تم قوی ہو, تم طاقت والے ہو, اے عمر دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ, اگر جگہ ہے, اگر راستہ ہے, اگر رش نہیں ہے, جا کر کے بوسہ لے لو, ورنہ تکبیر کہہ کر کے وہاں سے گزر جایا کرو. یاد رہے میرے بھائی اور دوستو کہ تکبیر کہنے کی صورت میں یعنی اللہ اکبر کہنے کی صورت میں ہاتھ کو چوما نہیں جائے گا, بلکہ صرف حجر اسود کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور اشارہ کر کے آپ طواف شروع کر دیں گے. شروع کے طواف کے 3 شروع کے چکروں میں مردوں کو رمل کرنا چاہیے. رمل کہتے ہیں تیز چال چلنے کو. ایک تو استوا ہے, ساتوں چکروں میں ایسے ہی رہے گا, ساتھ میں رمل ہے. رمل کا کچھ لوگوں نے طریقہ یہ سمجھا ہے کہ دوسروں کو گراتے ہوئے, دھکا دیتے ہوئے, پھاڑتے ہوئے ہم آگے نکل جائیں. حالانکہ یہ طریقہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو طریقہ بتلایا یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلنا. میرے بھائی ذرا چل کے بتلائیں کوئی سامنے. رمل کی صورت میں کیسے چلیں گے آپ؟ یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر جگہ ہے تب, اگر جگہ نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے, یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے, یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن وہ طریقہ ذرا سا کوئی دکھائیں جو دوسروں کو گرانے والا ہوتا ہے. یہ دیکھیں میرے بھائی کو, جگہ ہو یا نہ ہو ان کو ایسے, بلکہ یہ ذرا آہستہ چل رہے ہیں, ڈر رہے ہیں کہیں پھسل نہ جائے پیر. وہاں پر جو لوگ چلتے ہیں گروپ بنا کر کے دوسروں کو گراتے ہوئے, میرے بھائی اور دوستو رمل کا یہ طریقہ نہیں. رمل کا میرے بھائی نے جو پہلے دکھایا چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آہستہ چلنا, وہ بھی اس وقت جب جگہ موجود ہو وہاں پر. تو ایسی صورت میں رمل کا یہ طریقہ ہے. 7 چکر آپ کو طواف کا کرنا ہے. میں نے یہ بھی بتلایا کہ طواف کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ طواف کرتے ہوئے چکر بھول جائیں کہ 6 چکر ہوئے یا 5 چکر ہوئے, تو آپ جو تعداد کم ہو اس پر آپ اکتفا کر لیں. اسی پر آپ یہ سمجھیں 5 اور 6 میں سے کہ میں نے صرف 5 چکر لگائے اور باقی چکروں کو پورا کر لیں. 7 چکر آپ نے لگا لیا, اس کے بعد جو آپ کا طریقہ ہے, اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے چاہے حج تمتع کر رہے ہوں, چاہے قران کر رہے ہوں, چاہے افراد کر رہے ہوں, سب کے سب مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنا مستحب ہے. لیکن یاد رکھیں ان 2 سنتوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے کہ خوب دیر تک کوئی دعا کرتا رہے. اس طرح سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ بہت دیر تک وہاں پر جو ہے گریہ وزاری کرتے رہتے ہیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. اب وہ لوگ جو حج تمتع کر رہے ہیں ان کے لیے سعی کرنا ضروری ہے, وہ سعی کریں گے. اور وہ لوگ جو حج قران کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں وہ چاہیں تو صحیح کریں اور چاہیں تو نہ کریں, اس کو مؤخر کر دیں طواف افاضہ کے لیے. اگر آج کر لیا ہے تو طواف افاضہ میں نہیں کرنا پڑے گا, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اختیار ہے. ہم یہ چلتے ہیں کہ حج تمتع کرنے والا کوئی شخص ہے, اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, اب وہ چل رہا ہے صفا کی طرف. صفا پر جانے سے پہلے ایک کام اور کر لیں. زمزم جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی یہ دوا ہے,
اور جو شخص جس چیز کی نیت لے کر کے دعا کرتا ہے وہ پانی پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن وہ کام نہ کریں جو ہمارے یہاں سے آنے والے حجاج پورا نہانا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ 7 مرتبہ نہا لیں گے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بات نہیں، لیکن اس کو پینا چاہیے اور یہ دعا کر کے پینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے، یا جو شخص جو چاہے دعا کر سکتا۔ صفا کی طرف چلیں گے آپ۔ صفا پر پہنچنے سے پہلے ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ یہ آیت پڑھنی چاہیے صفا پر پہنچنے سے پہلے۔ صفا پر آپ پہنچ گئے، اب وہاں پر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ قبلہ کی طرف رخ کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں 3 مرتبہ آپ کریں۔ ان دعاؤں کے بیچ میں دوسری دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ صفا پر آپ نے دعا کر لی، اب آپ چلیں گے مروہ کے لیے۔ مرد ہو یا عورت سب کا وہی طریقہ ہوگا۔ یاد رہے صفا سے نکلتے ہوئے 2 سبز لائٹیں ہیں، وہاں پر مردوں کو تیز چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سبز لائٹوں کے بیچ میں اتنی تیزی سے دوڑتے تھے کہ آپ کے کپڑے ناچنے لگتے تھے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، لیکن عورتوں کو اس میں نہیں دوڑنا ہے۔ عورتیں آپ دیکھیں گے بعض عورتیں مردوں سے آگے نکلنے کی وہاں پر کوشش کرتی ہیں، جبکہ مرد عورتوں کے لیے چیز نہیں۔ آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے، مروہ پر پہنچ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر ویسے ہی دعا کریں جس طرح سے آپ نے صفا پر کیا تھا۔ مروہ پر آپ پہنچ گئے، آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، مرد ہو یا عورت دو کے دونوں کا۔ پھر مروہ سے واپس آئیں گے، صفا پر دوسرا چکر ہو جائے گا، اسی طرح سے دعا کریں گے، اسی طرح سے مردوں کو چاہیے دونوں سبز لائٹوں کے بیچ میں وہ دوڑیں گے۔ اس طرح سے صفا سے آپ کی سعی شروع ہوگی اور مروہ پر جا کر 7واں چکر آپ کا پورا ہو جائے گا۔ مردوں کو چاہیے جو حج تمتع کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے بعد اب جا کر کے وہ اپنے بال کو منڈوا لیں۔ اگر حج قریب ہے تو قصر کروا لیں، یعنی بال کچھ ہی کٹے تاکہ 10 تاریخ کو بال منڈوانے میں آسانی رہے۔ لیکن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے انگلیوں کے پور کے برابر وہاں پر جو حج تمتع کر رہی ہیں وہ انگلیوں کے پور کے برابر اپنے بال کاٹ دیں۔ حج تمتع کرنے والے اب عمرہ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تمتع کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانے کے۔ اب یہ لوگ بالکل حلال ہو جائیں گے، وہ ساری چیزیں جو ان پر حرام ہو چکی تھیں وہ ساری چیزیں ان کے لیے حلال ہو گئیں۔ لیکن وہ لوگ جو حج قران کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں، اگر انہوں نے صحیح کر لیا ہے تو وہ اپنے بال کو نہیں کٹائیں گے، بلکہ اسی احرام کی حالت میں وہ باقی رہیں گے۔ اسی احرام کی حالت میں وہ باقی رہیں گے۔ کب تک باقی رہیں گے؟ 10 تاریخ تک۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص حج تمتع کر رہا ہے، وہ حلال ہو گیا اور جا کر اپنے ہوٹل پر ٹھہر گیا جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا۔ اسی طرح سے وہ شخص جو حج قران کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے وہ احرام کی حالت میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ 8 تاریخ آ گئی۔ 8 تاریخ کو حج تمتع کرنے والے کے لیے ہے، چونکہ احرام کھول دیا تھا، اب وہ حج کی نیت دوبارہ کرے گا۔ کہاں سے کرے گا؟ جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر وہ رہ رہا ہے، نہ کہ مسجد عائشہ چلا جائے، نہ کہ حرم مکی میں چلا جائے، نہیں، جہاں پر ہے وہیں سے احرام پہنے لبیک اللہم حجن کر کے وہ منی کے لیے نکل جائے گا۔ اور جو لوگ احرام ہی کے حالت میں تھے، یعنی حج قران کرنے والے یا حج افراد کرنے والے، وہ اسی حالت میں منی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ منی میں پہنچنے کے بعد کوئی بھی حج کرنے والا ہو، چاہے حج تمتع ہو، چاہے قران ہو، افراد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے پڑھیں گے، یعنی 2 رکعتیں کر کے اپنے اپنے اوقات میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں قصر کر کے۔ عروہ بن ہشام
اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہمارے خلفاء سے سب سے یہ ثابت ہے کہ وہاں پر منا میں 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے پڑھی جائیں گی اور اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی۔ یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں چونکہ ہم یہاں پر کافی دنوں سے ہیں تو ہمیں 4 رکعت ہی پڑھنا، نہیں، قصر کر کے ہم پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کی صبح میں آگے۔ اب ایسے 9 تاریخ جب صبح ہو جائے، سورج تھوڑا اوپر ہو جائے، اس وقت ہم نکلیں گے کہاں کے لیے؟ عرفہ کے لیے۔ وہ عرفہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ کا وقوف جو ہے وہی اصل حج ہوا کرتا۔ عرفہ کے لیے آپ جائیں گے، کوئی بھی آپ حج کر رہے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کوئی بھی ہوں۔ عرفہ میں پہنچنے کے بعد وہاں پر وقوف عرفہ ہر شخص کے اوپر واجب ہے۔ عرفہ میں پہنچ جائیے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو جائے۔ عرفہ میں جو آپ کا کام ہے جمع تقدیم کریں گے، خیال رہے کہ حدود عرفہ ہی میں رہیں، حدود عرفہ سے آپ باہر نہ ہونے پائیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، وہاں پر مسجد سے خطبہ ہوتا ہے، اور آج کل اللہ کے فضل سے بہت ہی سہولت ہوتی ہے کہ ریڈیو پہ فوراً نشر کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ خطبہ سنیں۔ اگر مسجد تک جا سکتے ہیں الحمدللہ، نہیں جا سکتے ہیں جہاں خیمے میں ہیں، جماعت کے ساتھ 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ جمع تقدیم کر کے ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وہاں پر نماز ادا کی۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی اذان دی جائے گی، ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھ لی گئی اقامت کہہ کر کے، اور اس کے فوراً بعد پھر دوسری اقامت کہہ کر کے عصر کی نماز پڑھ لی جائے گی۔ تقدیم یعنی عصر کی نماز کو آپ نے مقدم کر دیا ظہر کے ساتھ۔ یہاں پر چونکہ یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے، انسان کو یہ چاہیے کہ اپنا وقت ٹیلی فون میں، موبائل سے اور اس سے اور اس سے یا گپ شپ میں نہ گزارے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر دعائیں کرنی چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال میں کسی بھی دن آزاد نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ وہاں پر دعاؤں کا خیال کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں لگے رہیں۔ عرفہ کی جو اہم دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا آپ وہاں پر زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، عرفہ میں آپ نے 2 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، ظہر کی اور عصر کی، جمع تقدیم کے ساتھ۔ اب آپ عرفہ میں کب تک رہیں گے؟ عرفہ میں آپ کو مغرب تک رہنا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جائے۔ مغرب کی اذان ہونے کے بعد آپ کو یہ چاہیے کہ آپ عرفہ چھوڑ دیں گے۔ مغرب کی اذان ہونے کے بعد عرفہ آپ کو چھوڑ دینا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے۔ نماز کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پہنچ کر کے۔ جب مزدلفہ میں پہنچیں گے تو وہاں کا طریقہ یہ ہے جمع تاخیر، یعنی وہاں پر جمع تاخیر کی جائے گی۔ مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ کچھ لوگ وہاں پر پہنچنے کے بعد، مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد پوری رات عبادت میں لگا دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں ادا کی، وطر کی نماز ادا کی، بس اس کے علاوہ پوری رات آپ نے آرام فرمایا، پھر فجر کی نماز ادا کی۔ یاد رکھیں وطر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز اور فجر کی 2 سنتیں یہ نہ آپ نے سفر میں چھوڑی ہیں نہ حضر میں، ہمیشہ آپ پڑھتے رہیں، اس لیے وہاں پر بھی ادا کی جائے گی۔ اور وہاں پر پوری رات آرام کریں۔ آرام کرنے کے بعد فجر کی اذان ہو جائے، فجر کی اذان ہونے کے بعد نماز پڑھیے،
اور جب سورج تھوڑا طلوع ہو جائے، جو سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے جب روشنی آنے لگتی ہے اس وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ دعا کریں۔ اس کے بعد آپ نکلیں گے کہاں کے لیے؟ منا کے لیے۔ اب ہو گئی آپ کی 10ویں تاریخ جو اصل کام ہے۔ اس رات میں آرام کرنا اسی لیے زیادہ مناسب ہے چونکہ 10 تاریخ کو بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں 10 تاریخ میں کام کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے منا میں جو ہوتا ہے، منا میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، مزدلفہ میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں سے کنکریاں لینا بالکل ضروری، کنکریاں لینا ضروری نہیں۔ اگر کنکریاں آپ کو مل جاتی ہیں آپ کنکریاں لے لیجئے، وہ بھی کنکریاں چنے کے دانے سے کچھ بڑی ہوں، نہ کہ بڑے بڑے ڈھیلے لے کر کے اور شیطان کو مارنے جا رہے ہیں۔ چنے کے دانے سے کچھ بڑی کنکریاں اگر نہیں ملتی ہیں، منا میں کہیں بھی آپ کنکریاں لے سکتے ہیں، جس خیمے میں ٹھہرے وہاں سے بھی کنکریاں آپ لے سکتے ہیں۔ آپ منا پہنچ جائیں گے، 10ویں تاریخ ہے، 10 تاریخ کو حاجی کو سب سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ترتیب سے جو کام ہے وہ کام سب سے پہلے بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنا ہے، جس کو ہم آپ اپنے لفظوں میں بڑے شیطان کو کہتے ہیں۔ 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد کنکریاں مارنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کنکریاں آپ وہاں پر جمرہ پر پہنچیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد 7 کنکریاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ایک ایک کنکری کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے مارتے چلے جائیں، نہ یہ کہ 7 کنکریاں ایک دفعہ میں لفافے میں پیک کر کے آپ پھینک دیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک جو غلط فہمی لوگوں سے ہوتی ہے کہ ان کنکریوں کو کچھ لوگ دھلتے ہیں کہ ہم دھل کر کے ماریں گے، اور کچھ لوگ خوشبو لگاتے ہیں، حالانکہ ان ساری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں کا پہلی بات تو عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو مارنے جا رہے ہیں، تو ماریں گے شیطان کو، اور کس سے ماریں گے؟ خوشبو لگا کر کے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نہ شیطان کو مارنا ہے نہ خوشبو لگانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک طریقہ بتلایا ہے، اس کے مطابق، بالکل اسی طریقے کے مطابق ہمیں 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر ہر کنکری کے ساتھ جو ہے بڑے جمرہ کو کنکریاں 7 کنکریاں مارنی۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے۔ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں اور جو لوگ حج قران کر رہے ہیں، یاد رکھیں حج افراد میں قربانی نہیں ہے۔ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں اور جو حج قران کر رہے ہیں دونوں کے لیے قربانی۔ ایسی صورت میں حج قران اور حج تمتع کرنے والے قربانی کریں گے، لیکن حج افراد کرنے والوں کے لیے قربانی نہیں ہے۔ قربانی کر لیے۔ اب تیسرا کام ترتیب سے جو یہ ہے کہ سر کے بال آپ چھلا دیجئے، منڈا دیجئے۔ سر کے بال آپ چھلا دیں، کوئی بھی حج کر رہے ہوں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی انگلی کے پور کے برابر اپنے بال کو کاٹ دیں۔ ایسی صورت میں اب وہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو چکی جو احرام باندھنے کے بعد یا حج کی نیت کرنے کے بعد آپ پر حرام ہو گئی تھیں۔ اب بیوی کے علاوہ، ہم بستری کے علاوہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو چکی ہیں۔ باقی ایک کام رہ گیا جس کو طواف افاضہ یا طواف زیارہ کہا جاتا ہے۔ طواف افاضہ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں اور پہلے دن پہنچ کر کے انہوں نے طواف بھی کیا تھا اور سعی بھی کی تھی، ایسی صورت میں ان کو آج کے دن بھی طواف بھی کرنا ہے اور سعی بھی کرنی ہے، جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں، اگر انہوں نے پہلے دن سعی کر لی تھی تو آج ان کو صرف طواف کرنا، سعی نہیں کرنی۔ اسی طرح سے جو لوگ حج قران کر رہے ہیں، اگر پہلے دن سعی کر لیا تھا تو آج صرف طواف کرنا ہے، آج ان کو سعی نہیں کرنی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے، اگر کوئی شخص تھک گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں طواف افاضہ کو یا طواف زیارہ کو دوسرے دن کے لیے آپ مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ کلی طور پر حلال نہیں ہیں، لیکن آپ دوسرے دن بھی طواف کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ طواف وداع کے ساتھ بھی اس کو ملا سکتے ہیں۔ طواف افاضہ کو وہاں پر 2 طواف کریں گے اور دونوں کی نیت کر لیں گے، دونوں طواف افاضہ بھی ہو جائے گا اور اسی طرح سے طواف وداع بھی ہو جائے گا۔ جو شخص حج تمتع کر رہا ہے اس نے جا کر کے طواف کیا اور سعی کی، اور وہاں سے لوٹ کر کے پھر 3 کے تینوں کو منا میں رات گزارنا ہے۔
آ گئی 11 تاریخ. 11 تاریخ کو سب کے سب کو تینوں طرح کے حج کرنے والوں کو آج کے دن کوئی کام نہیں, صرف تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی. پہلے دن 10 تاریخ کو صرف بڑے جمرہ کو کنکریاں 7 کنکریاں ماری گئی تھیں, لیکن 11 تاریخ کو پہلے سے شروع کریں گے. 7 کنکریاں یعنی 21 کنکریاں آپ لے لیجئے اور جمرات پہ چلے جائیے. آج کل الحمدللہ بہت ہی زیادہ سہولت ہو گئی. وہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جمرہ کو آپ کنکری ماریے اور وہی طریقہ آپ کا ہو کہ کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر, دوسری کنکری اللہ اکبر, 7 کنکریوں کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں مار دیجئے. یہاں پر ایک بات یاد رہے, اگر کوئی بوڑھی عورت ہے, بوڑھا مرد ہے, اگر وہ نہیں جا سکتا ہے تو اس کی طرف سے نیابتاً کوئی شخص کنکریاں مار سکتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی کنکریاں مارے, اس کے بعد اس کی کنکریاں مارے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے کی کنکری مارنا ہے تو جائے اپنی کنکری مار کے پھر خیمے میں آئے, پھر یہاں سے نیت کر کے دوسرے کی کنکری مارنے جائے. یہ ضروری نہیں ہے. وہیں پر پہلی دفعہ پہلے اپنی کنکریاں مار لے اور اس کے بعد اس بوڑھے مرد کی طرف سے یا بچے کی طرف سے یا عورت کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو شخص حج کر رہا ہو, نہ کہ جو شخص حج نہ کر رہا ہو. اسی لیے ہے کہ پہلے اپنی کنکریاں مارے, اس کے بعد دوسرے کی کنکریاں مارے. پہلے جمرہ کو 7 کنکریاں مارا, 7 کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا آگے ہو کر کے قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے. دعا کرنے کے بعد دوسرے جمرہ پر چلے جائے جس کو بیچ والا کہتے ہیں. بیچ والے جمرے پر جا کر اسی طرح سے 7 کنکریاں مارے, ہر کنکری پر اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد پھر آگے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے, یہاں تک کہ تیسرے جمرہ پر پہنچ جائے. تیسرے جمرہ پر پہنچے اور اسی طرح سے 7 کنکریاں مارے, لیکن تیسرے جمرہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نہیں ہے, بلکہ فوراً مڑ کر کے اپنے رہائش کی طرف یا اپنے خیمے کی طرف چلا جانا. وہاں پہنچنے کے بعد اب اس کے لیے کوئی کام نہیں, اب وہ وقت پر نماز پڑھتا رہے, تسبیح و تعلیل کرتا رہے, ذکر و اذکار میں لگا رہے. اس کے بعد 12 تاریخ آ جائے گی. 12 تاریخ کو بھی اسی طرح سے کنکریاں مارنا ہے جس طرح سے 11 تاریخ کو کنکریاں ماری تھیں. 3 کے تینوں لوگوں کو, چاہے حج تمتع کر رہے ہوں, چاہے حج قران ہو, چاہے حج افراد ہو, اور مرد ہو یا عورت, سب کا طریقہ ایک ہی ہوگا. 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد اب اگر کوئی شخص چاہے تو 12 تاریخ کو وہاں سے نکل سکتا ہے, اور اگر کوئی چاہے تو 13 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد مینا چھوڑے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى, یعنی اگر کوئی شخص چاہے تو 2 دن کی کنکریاں مارنے کے بعد 11 اور 12 وہاں سے مینا چھوڑ کر کے نکل سکتا ہے, اب وہ حج سے فارغ ہو چکا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص چاہے 3 دن کی کنکریاں مارے, اس کے بعد نکلے. اب حاجی کے لیے, حج کرنے والے کے لیے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے وہ حج تمتع کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو یا حج افراد کر رہا ہو, اس کے لیے صرف ایک کام باقی بچا. وہ کام کیا ہے؟ اور یہاں پر ایک بات اور جانتے چلیں, کچھ لوگ مینا میں پہنچنے کے بعد 10 تاریخ کو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. کس چیز میں پریشان ہوتے ہیں؟ ان کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو طریقہ بھی بتلایا گیا ترتیب کا, بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا, پھر قربانی کرنا, پھر سر چھلانا, اس کے بعد طواف افاضہ, یہ طریقہ. لیکن ایک شخص انتظار کرتا رہتا ہے کہ میری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی, مجھے سر چھلانا باقی, وہ فون لگا رہا ہے, بہت پریشان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سر چھلا دیا اور قربانی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جا کر کے قربانی کر لو. کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی کر دی اور ابھی رمی جمار نہیں کیا ہے, جمرہ کو کنکری نہیں ماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جا کر کے کنکری مار لو. افعلوا ولا حرج, افعلوا ولا حرج. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جواب, یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر وہاں پر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اور نہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. خاص طور سے آج کل کے دور میں جب کہ بینک میں پیسہ جمع ہو جاتا ہے, اب وہ انتظار میں رہتے ہیں کب قربانی ہوگی, میں بال چھلاؤں یا نہ چھلاؤں, انتظار کرتے رہتے ہیں, بیچارے پریشان رہتے ہیں. اس میں انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں بتلا یہ رہا تھا
کہ اب ایک چیز باقی رہ گئی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اور کوئی کسی بھی قسم میں حج کرنے والا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ طواف وداع. طواف وداع ضروری ہے، سمجھ رکھیں گے، خاص طور سے مردوں کے لیے. لیکن وہ عورتیں جو ناپاک ہو جاتی ہیں طواف افاضہ کے بعد، کافی دن رکنا پڑ جاتا ہے کچھ لوگوں کو، اور وہ اسی دنوں میں ان کی تاریخ ہو جاتی ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں. اگر کوئی عورت ناپاک ہو گئی ہے تو اس کے لیے طواف وداع ضروری نہیں ہے. رہی بات مردوں کی، تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف وداع جب ان کو مکہ چھوڑنا ہو، جب مکہ سے نکل رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو آخری عمل حج کا جو کرنا ہے وہ طواف وداع ہے کہ وہ طواف وداع کر لیں اور اس کے بعد مکہ چھوڑیں. اس طرح سے چاہے کوئی حج تمتع کر رہا ہو، حج افراد کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو، وہ پورے طور پر اس کا حج پورا ہو گیا. یہ مختصر سا طریقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہیں اور جنہوں نے اب تک خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی ہے، الہ العالمین انہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو اس وقت مکہ میں پہنچ چکے ہیں یا اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں یا اپنے گھروں سے نکلنے والے ہیں، الہ العالمین ان کے اس عمل کو تو قبول کر لے اور ان کو صحیح سالم خانہ کعبہ سے واپس ان کے وطن تک پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ 10 تاریخ کو طواف افاضہ کے لیے یا طواف زیارہ کے لیے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں مکہ اور رش ہونے کی وجہ سے وہاں لیٹ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ آج کل رش بڑھتا ہی جا رہا ہے. پہلے بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے، اب تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی سہولت ہے، اسی لیے یہ چیز بتلا دی جاتی ہے کہ آپ طواف افاضہ کو اگر 10 تاریخ کو نہیں کر سکتے ہیں تو 11 تاریخ کو کریں، 11 کو نہیں کر سکتے ہیں تو 12 کو کریں، وقت ہو تب کریں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ منی میں آپ کو رات گزارنا ہے اور رات کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ اکثر حصہ رات کا وہاں پر گزار لیا جائے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 12 بجے تک انسان وہاں پر ضرور پہنچ جائے تاکہ رات کا اطلاق ہو جائے کہ رات وہاں پر گزاری ہے. چونکہ یہ 2 دن یا 3 دن جو ہوتے ہیں، یعنی 10 کے بعد جو رات گزارنی ہوتی ہے یا 10 کو لے کر کے 3 راتیں جو ہو جاتی ہیں، یہ منی میں رات گزارنا بالکل ضروری ہے. اگر کوئی وہاں پر گزارتا ہے تو اس کے اوپر پھر دم واجب ہو جائے گا. جی وہ ظاہر سی بات ہے جو شروع میں خواتین ناپاک ہوتی ہیں، ناپاکی کی صورت میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی. رہی بات ذکر و اذکار کی، وہ ذکر و اذکار کرتی رہیں گی. اور ساتھ ہی میں ایک اچھا سوال یہ آیا ہے، میقات پر پہنچتے وقت اگر کوئی عورت ناپاک ہو گئی ہے، جیسے اپنے یہاں حج کمیٹی سے یہ ہو گیا کہ حج کمیٹی میں تاریخ دے دی گئی کہ فلاں تاریخ کو جانا ہے، کوئی عورت اس سے 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے ناپاک ہو گئی، ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے چوتھے دن اس کو میقات پر پہنچنا ہے. یاد رہے کہ ایسی صورت میں وہ میقات پر آئے گی اور میقات پر پہنچنے کے بعد نیت کرے گی، احرام باندھ لے گی، جس کو ہم احرام باندھنا کہتے ہیں. لیکن مکہ پہنچنے کے بعد وہ طواف نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ پاک و صاف ہو جائے، نہ کہ بغیر احرام کے وہ وہاں سے نکل جائے. نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ نیت کر لے میقات پر پہنچنے کے بعد اور مکہ میں رکی رہے جب تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائے، طواف نہ کرے یا عمرہ نہ کرے.